بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں تانیہ بزئی۔ السلام علیکم تانیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام، آپ سنائیں؟ الحمدللہ تانیہ، سب سے پہلے ہم بات کریں گے میڈیا اور بلوچ کے حوالے سے۔ کچھ اہم انکشافات ان کے حوالے سے سامنے آئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ براق ڈیجیٹل سے رابطہ کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے شمائلہ، رابطے تو ہوں گے۔ آپ تو میڈیار کی بات کر رہی ہیں، بی ایل اے سے لے کے بی ایل ایف، بی آر اے، بی وائی سی اور جو بی این ایم، ان کا جو باہر کا میڈیا بیٹھا ہوا ہے، بی این ایم جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو آپ کہیں بلوچستان نیشنل موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ براق ہو رہا ہے۔ براق نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں، حالانکہ میڈیار انڈیا میں بیٹھا ہے، نیو دہلی میں بیٹھا ہے، براق افسر ہے۔ تو صرف میڈیار کی چیخیں نہیں نکالی براق نے، رابطے تو اس نے کیے ہیں ہم سے کہ وہ ہمیں لگام دے گا، ہمیں چپ کرائے گا، ہمیں پریشرائز کرے گا۔ تو میڈیار سے میں کہوں گی آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آپ بے شک بی ایل اے کو بھی نمبر دے دیں براق کا، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، بی وائی سی بھی کریں، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اچھا، بی این ایم جو باہر ان کی اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، جرمنی، یو کے میں جو انہوں نے تماشا لگائے رکھا ہے، آئے دن کانفرنس کرتے ہیں، آئے دن یہ بلوچستان نیشنل موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی براق ہو رہا ہے۔ مجھے بڑی ہی انٹرنل نیوز آئی ہے کہ بی این ایم میں باقاعدہ براق ہو رہا ہے، اور وہاں ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ کیسے ان کو لگام دیں، کیونکہ براق پہ بیٹھنے والا ہر جو گیسٹ ہے وہ مقامی ہے، وہ انہیبیٹنٹ ہے بلوچستان کا، وہ بلوچستان کا رہنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے مجھے بلوچستان کے بارے میں آپ کی بنسبت زیادہ پتہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کا وہ رخ دکھایا جو 75 سالوں میں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو ہاں، میڈیار بلوچ نے رابطے کیے ہیں براق سے، اور وہ ہمیں پریشر بھی ہمیں آ رہا ہے بی این ایم سے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں، ورنہ ہمیں طرح طرح کی یہ تھریٹس دیتے ہیں، لیکن ہم نے کون سا ڈرنا ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر ان میں جرت ہے نا، بی ایل اے، بی آر اے، بی ایل ایف، مجھے کال کر کے دکھائیں۔ یہ میرا فون ہے، دونوں فونز ہیں، مجھے کال، اور میرے دونوں فونز آن رہتے ہیں۔ اگر ان میں جرت ہے شمائلہ، مجھے کال کر کے دکھائیں۔ تانیہ، مہرنگ لانگو کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے منگیتر کو خود ہی قتل کروایا ہے۔ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب شمائلہ پیسہ اور فنڈنگ آتی ہے، کل انہی کی ہی گاؤں کا ایک بندہ ہے منگوچر کا، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بی ایم سی، ایک جس بی ایم سی سے یہ پڑھی ہیں اس کے سامنے اس نے بہت بڑا گھر لے لیا ہے، 1.5-2 کروڑ اس کی قیمت ہے گھر کی۔ تو ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، سمیدین کے بارے میں۔ ایک انہی کے ہی گاؤں کا بندہ ہے، اس نے کہا وہ تو آپ کہیں کہ جو کراچی کلفٹن ہے وہاں پہ اپارٹمنٹ لیا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا۔ اس کے علاوہ عمان سے اس کو منتھلی 4 سے 5 لاکھ آتا ہے اس کو ایز اے پاکٹ منی۔ اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب نے بی وائی سی کو 4 کروڑ دیے ہیں، جو آن ریکارڈ ہیں، بینک کے تھرو دیے ہیں۔ تو 4 کروڑ تو صرف اختر مینگل صاحب نے ان کو دیے ہیں، اور ڈفرینٹ این جی اوز ان کو پیسہ دے رہی ہیں۔ جرمنی کی این جی او دے رہی ہے، ناروے کی دے رہی ہے، فرانس کی دے رہی ہے، جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کی این جی اوز ان کو سپورٹ کری ہے، یو ایس ایمبیسی ان کو پیسے دے رہی ہے۔ تو پیسہ تو انہوں نے ان تک کما لیا ہے، اتنا کما لیا ہے شمائلہ۔ تو اس نے منگیتر کو مارنا ہی تھا نا۔ اس نے کیا ایک اپنے وہ آپ کہیں کہ ایک اپنے ساتھ ایک سٹپنی رکھنی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورت کے پاس جب فیم اور پیسہ آ جاتا ہے تو اس نے یا تو خاوند کو چھوڑنا ہے، یا تو منگیتر کو مروانا ہے، یا تو پھر کوئی اور اس نے کارروائی ڈالنی ہے، کیونکہ عورت کے پاس جب فیم اور پیسہ آتا ہے پھر اس کو نہ منگیتر کی ضرورت ہوتی ہے نہ خاوند کی۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے سکسیس کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو ان تک پیسہ ان کے پاس آیا ہے۔ سمیدین از بلینئر ناؤ۔ آپ سمیدین کو سمجھے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، اور ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، ایمبیسیز دے رہی ہے، پراپرٹیز انہوں نے بہت خریدی ہیں۔ کبھی آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے سمیدین عمان جا رہی تھی، فیملی عمان میں سیٹلڈ ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بزنسز ہیں، ہیوج بزنسز ہیں۔ سمیدین کی پوری فیملی عمان میں سیٹلڈ ہے۔ یہ پاکستان میں بیٹھ کے بلوچستان کا رونا رو رہی ہے، لوگوں کو ورغلا رہی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں، جب 2 دن پہلے میں آپ اس کی انٹرویو دیکھیں، پریس کانفرنس اس نے کی ہے، وہ جو اس نے ڈریس پہنا ہے 2 لاکھ کا ہے۔ شمائلہ، میں تو 2 لاکھ کا ڈریس نہیں لے سکتی، آپ بھی اتنے ایکسپینسو ہم نہ۔ ابھی آپ گیجٹس دیکھیں جو وہ کیری کرتی ہیں۔ تو معاشی حالات تو ان کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ نہ یہ بلوچوں کی خیر خواہ ہیں، نہ یہ بلوچوں کے ہمدرد ہیں، صرف بلوچی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور پیسہ بٹور رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ یہی دیکھنا سیٹلمنٹ ہوگی، یہی کل وہ دن دور نہیں ہے جب یہ آ کے
کمپرومائز ڈیڈ بھی ہمارے ساتھ سائن کر لیں گے. تو یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے. ہمارے لوگ بیوقوف ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا. بے شک. تانیہ, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بی ایل اے نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں بی ایل اے کے ضلع تربت کے علاقے میں بھتہ وصولی کو لین دین کرنے کے اختلاف پر جو ہے بی ایل ایف کے 2 کارندے جو ہیں وہ جان سے مار دیے گئے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے بھی یقیناً وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. دیکھیے, شمائلہ تربت میں جو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو بی ایل اے بتہ لے رہی ہے. بی ایل اے پچھلے 75 سال سے بتے لے رہی ہے. اگر کہیں شادی بھی ہو رہی ہے یہ پہنچ جاتے ہیں بتہ لینے. اگر کہیں پہ کوئی بھی آپ کہیں کام ہو رہا ہے یہ جا کے بتہ لینے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پہلی کارروائی نہیں ہے. بتہ لینا ان کے آپ کہیں کہ شروع سے ان کی عادت رہی ہے. لیکن ابھی لوگ اسپیئر نہیں کر رہے ہیں. آپ کے سامنے بتہ لینے آئے تھے, مارے گئے اور آگے بھی مارے جائیں گے. ایسے تانیہ, آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو متنازع ٹویٹ کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ایمان مزاری کی جانب سے بی وائی سی کی حمایت اور بی ایل اے کے بیانیے کی تشہیر محض ایک آزادی رائے کا اظہار آپ نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی مہم تھی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ لوگوں کو شمائلہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ اب ایک پیکا ایکٹ آ گیا ہے. ایک پیکا کے تھرو آپ اپنی نسلوں کو سمجھائیں, آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ پہلے پیکا نہیں تھا تو آپ کچھ بھی بول سکتے تھے سوشل میڈیا پہ, ملک کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, میرے خلاف, شمائلہ کے خلاف, کوئی بھی آرڈنری بندے کے خلاف. ابھی پیکا آ گیا ہے, ابھی آپ نہیں بول سکتے. یہ کون سی آزادی ہے, پتہ نہیں رائے ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. جس آزادی رائے میں آپ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں, ورغلا رہے ہیں. پہلے سے ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں. پھر ایسے آزادی ہے رائے کہ ایلیٹ برگر فیملیز اور آپ کہیں کہ اشرفیہ بھی آ جائیں, پھر تو ہمارے لوگوں کے دماغ ویسے پہلے خراب ہے اور خراب ہو جائیں. کون سی آزادی رائے؟ آپ چائنا میں کریں نا, چائنا میں فریڈم آف اسپیچ ہے ہی نہیں. چائنا میں فریڈم آف اسپیچ پہ پابندی ہے. وہاں پہ آپ صرف یہ کہیں کہ ان کا پریزیڈنٹ یا موٹا ہے, صرف اتنا کہے کہ اتنا یا موٹا ہے یا پتلا ہے, وہ صرف آپ اتنی بات کہیں. آپ یہ شی کے بارے میں کہیں, آپ کو پھانسی ہوگی. اچھی بات, بری بات. ٹرکی میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, رشیا میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. تو آپ کس فریڈم آف اسپیچ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ فریڈم آف اسپیچ اور انتشار میں آپ ڈفرینس بتائیں, آپ وہ کریں کہ آپ کہاں پہ انتشار پھیلا رہے ہیں, کہاں پہ فریڈم آف اسپیچ. تو یہ شمائلہ اگر یہ چائنا ہوتا نا, ابھی تو ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے صرف. یہ تو بڑی لینینٹ ہے ہماری ریاست. یہ چائنا, رشیا, ترکی ہوتا نا, ان کو پھانسیاں دی جاتی. اور دوسری بات, اپنی نسلوں کو سمجھائے کہ اب پیکا آ گیا ہے. پہلے کے حالات کچھ اور تھے, اب کچھ اور ہیں. ہر چیز ریکارڈ پر ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا عدالتیں بند ہو گئی, یہ کوئی عدالت بند نہیں ہوئی شمائلہ. کل بھی عدالتیں کھلی تھی, ہائی کورٹ میں کیسز ہوئے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوئے ہیں, ٹریبیونلز میں ہوئے ہیں. آج بھی عدالتیں کھلی تھی, کسی نے اسٹرائک نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف کوئی 100-200 لائرز بھی نہیں تھے جنہوں نے کچہری کے سامنے ایک اسٹرائک کی. وہ بھی صرف کچہری کے سامنے انہوں نے وہ اپنا وہ جو بھی تھا پروٹیسٹ کیا. تو یہ ہے کہ شمائلہ فریڈم آف اسپیچ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جتنا پاکستان میں. تو اس ملک کی قدر کریں. اس ملک جتنی یہاں پہ لینینسی ہے کسی ملک میں نہیں ہے. تانیہ, پاک فوج کا بلوچستان میں بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف بڑا جو ہے وار تھا, اہم کمانڈر مارا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو شمائلہ آئی تھنک 2 کمانڈرز مارے گئے. ایک پنجگور میں مارا گیا, ایک تربت میں مارا گیا. جو اہم کمانڈر تھا وہ پنجگور کا تھا اور اس کا نام فاروق عرف سم تھنگ, فاروق عرف سورو, ہاں, اس کو مارا گیا, جو بہت ہی ماسٹر مائنڈ تھا کافی وارداتوں میں. بہت بڑی کامیابی. اس کے ساتھ اس کے 3 اور ساتھی بھی مارے گئے ہیں جو بڑی بڑی دہشت گردی کے واردات میں ملوث رہے ہیں. اور اس کے علاوہ تربت میں بی ایل ایف کا ایک کمانڈر مارا گیا, اس کا نام ہے شیر محمد عرف شیرہ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تانیہ, ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی گورننس کے حوالے سے. اگر ہم سرفراز بگٹی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں بلوچستان میں, اور بلوچستان کے حالات کا اگر موازنہ کریں کے پی کے حالات سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں, اور کے پی کی گورننس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, کے پی کے میں اگر طالبان ہیں اور وہاں پہ اگر ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے تو وہ کے پی کے کی اپنی حکومت ملی ہوئی ہے نا. سب سے بڑے حمایتی تو ٹی ٹی پی کے عمران خان ہیں, ان کی جماعت ہے. اور جو پشتون نیشنلسٹ ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کے بہت بڑے حمایتی ہیں. تو سب سے بڑا سپورٹ ٹی ٹی پی کا پی ٹی آئی ہے. اور جب وہاں کی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہے تیرا میں جو ہے معدنیات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تیرا میں کوئی معدنیات نہیں ہے, چرس کا کاروبار ہو رہا ہے.
وہاں پہ ہیروئن کا کاروبار ہو رہا ہے, آئس کا کاروبار ہو رہا ہے. یہ چرس, ہیروئن, آئس کو معدنیات کہتے ہیں. تیرا میں دور دور تک معدنیات نہیں ہیں, وہاں پہ صرف اور صرف ڈرگس کا کاروبار ہو رہا ہے, اور ان ڈرگس کے کاروبار کو ان معدنیات کا نام دیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے سب سے بڑے حمایتی جو ہیں وہ تحریک انصاف خود ہے, اور وہاں کی گورنمنٹ خود دہشت گردوں کو جگہ دے رہی ہے, گھروں میں پناہ دے رہی ہے, وہیں پھر ان پہ آ کے پھٹتے ہیں, انہیں کے لوگ پھر شہید ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.